توبہ اعتراف جرم کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو بندہ غلطی نہیں مانے گا وہ کبھی اس اصلاح کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جنہیں معیار ایمان قرار دیا گیا، جو ہمارے لیے حرز جاں ہیں، جو نجوم ہدایت ہیں، اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان چیزوں سے، لیکن خود احتسابی کے عمل سے وہ کیسے گزرتے ہیں۔ ایک حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تھے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آ کے اپنے دوست سے پوچھا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں، قد نافق حنظلہ، کہتے ہیں مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کو کہتے تو منافق ہو گیا، تو خراب ہو گیا، لیکن صحابی سے حالت پوچھی، حالانکہ وہ معیار ایمان ہے، نجوم ہدایت ہیں، ہم سب لوگ مل کر ان کے قدموں کی خاک کو اور گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے ہیں، اور ایسا کچھ ہوا بھی نہیں جو کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہا نہیں وہ نہیں، مسئلہ یہ ہوا ہے جب بارگاہ مصطفی میں ہوتا ہوں نا، آقا علیہ السلام کی زبان سے کلمات خیر سن رہا ہوتا ہوں، کیفیت ابو بکر بڑی مختلف ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جنت کو سامنے دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کئی قسم کے ارادے انگڑائی لیتے ہیں کہ اب سارا دن اسی طرف رہنا ہے، رات بھی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اس بارگاہ میں جا کے کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں نا، بال بچوں میں، ذمہ داریوں میں، کام کاج پہ ہوتا ہوں، پھر طبیعت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ پھر فکر کیا ہوتی ہے کہ بیوی بچے کے لیے بھی کچھ کما کے لے کے جانا ہے، ان کے لیے کچھ سامان بھی لے کے جانا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ جبکہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ بس سب چھوڑیں، آخرت کی فکر میں لگے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، کہا حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، جو حالت بارگاہ مصطفی میں ہوتی ہے گرا کی حالت وہ نہیں ہوتی۔ انسان نماز میں کھڑا ہو اس کی کیفیت اور کہیں بازار میں کھڑا ہو اس کی کیفیت یکساں نہیں ہوتی، اور جس شخص کا احترام ہونا دل میں، باپ کا، استاد کا، شیخ کا، اس کے پاس بیٹھے ہوئے بھی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو کیا کہنے، ان کی تو ایک بار مجلس مل جائے تو کائنات میں سب سے بلند رتبہ صحابیت کا رتبہ مل جاتا ہے، جس رتبے کو کائنات کا کوئی شخص پہنچتا ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ لیا حضرت حنظلہ کو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی حضور حنظلہ کو اپنی بڑی فکر دامن گیر ہے، اور یہ معاملہ بیان کیا کہ حالات یکساں نہیں ہوتے۔ کہا آقا علیہ السلام نے سنا اور فرمایا اے میرے ساتھیو، اگر دائمی حالت تمہاری وہی ہو جو میرے پاس ہوتی ہے، پھر کیفیت یہ ہو کہ تم ابھی بستر پر ہو، فرشتے آ کے تمہارے ساتھ اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کریں، تم بازاروں میں رستوں میں ہو، فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ اور ساتھ ہی سمجھایا، فرمایا صحابی یہ کوئی برائی نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، حالات کا بدلنا ہوتا ہے، ساتم وسا۔ فرمایا میرے پاس کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھے کیفیت اور ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کوئی برائی نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، گویا تسلی دی۔ بتائیں تو صحیح، ہم اپنے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے کہ ہم نے کہیں کوئی خطا تو نہیں کر لی، کوئی نقصان ہو تو یہ سوچتے رہتے ہیں شاید کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اپنی بدعملیوں کی نحوست تو نہیں چھا گئی، کہیں ہم نے نافرمانی اور ناشکری تو نہیں کی، کہیں ہم بے صبری کا شکار تو نہیں ہوئے، کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔
سوچنے والی باتیں نہیں ہم سوچتے، وہ سوچتے ہیں جس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ یہ بھی کسی اور پر تھوپ دے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، اور اپنے آپ کو اسی طرح صاف رکھیں۔ جب تک ہم اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔